ایک تو سوال ابھی بڑا عام ہے اور بڑا بہترین سوال ہے، ہم بھی پڑھتے تھے لیکن ان کے اپنے کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ بہت سارے ایسے موٹیویٹر اسپیکر ہیں جو سوال کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال ہے اولی الامر کا سوال، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری اطاعت واولی الامر منکم، ہر مسلمان پہ اللہ کی اطاعت واجب، ہر مسلمان پہ رسول کی اطاعت واجب۔ تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی اطاعت۔ تو اس موٹیویٹر اسپیکر نے مفتی کو منہ پہ مول دیا، کہا کہ جتنا مسلم معاشرہ تباہ ہوا ہے تو مولویوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا لیں مسلمانوں کی، آپ کو کوئی ایسی تحریک مسلمانوں کی نظر نہیں آتی جسے کسی مولوی نے لیڈ کیا ہو، کسی حاکم کے مقابلے میں کوئی مولوی کھڑا ہوا ہو، کسی بادشاہ کے مقابلے میں کوئی مولوی کھڑا ہوا ہو، کسی بہت بڑی تحریک میں کوئی مفتی آگے ہو، نہیں ملتا آپ کو۔ ہاں، ایک چھوٹی موٹی تحریک آپ کو پاکستان میں ملی جس کو طاہر القادری صاحب نے لیڈ کیا، اور ایسا بیچارے بیزار ہوئے کبھی پاکستان کا رخ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اب قصور ان کا نہیں ہے بھائی، جب صدیوں سے آپ نے اپنی عوام کو یہ بتایا کہ حاکم اولی الامر ہے، پھر انہی لوگوں کو حاکم کے خلاف جمع کر رہے ہو، کیسے ہوں گے؟ مولوی کی بیان میں کنٹرڈکشن ہے، ایک مرتبہ کہے کہ حاکم کے خلاف اٹھنا نہیں، پھر خود باہر آ کے کہے کہ حاکم کے خلاف نکلو، نظام انصاف قائم کرو، نظام عادل قائم کرو، تو بولیں گے بھائی آپ نے یزید کے خلاف اٹھنے کے لیے ہمیں نہیں بولا اور آج حکومتوں کے خلاف اٹھنے کے لیے بول رہے ہو۔ جنرل مشرف کا وہ مشہور زمان بیان لال مسجد والے مولوی کو کہ تم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حاکم اولی الامر ہوتا ہے اور جو اس کے مقابلے میں آئے وہ مرتد ہوتا ہے، اور جب مرتد ہو تو اس کا قتل جائز ہے۔ کہ میں حاکم اور تو میرے مقابلے میں، لہذا تو مرتد ہے، تیرا قتل میرے لیے کیا بنا؟ جائز بنا۔ اپنی ہی فتووں پہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ فتویٰ بغض اہل بیت میں انہوں نے دیا تھا، یہ فتویٰ بغض امیر المؤمنین میں انہوں نے دیا تھا، یہ فتویٰ کچھ کو بچانے کے لیے دیا تھا کہ اگر کسی نے کسی صحابی رسول کو قتل کر دیا تو یہ بتائیں یہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس سے پہلا قتل کسی نبی کے بڑے سے بڑے صحابی کا ہوا، وہ جناب مالک بن نویرہ۔ جب نبی کا یہ صحابی مرتد کا فتویٰ لگانے پہ قتل ہو سکتا ہے تو قاضی شریح قتل حسین کا فتویٰ کیوں نہیں دے سکتا؟ سیم فتویٰ تھا قاضی شریح کا، پوری امت کو قاضی شریح نے مطمئن کیا اپنے فتوے پر۔ وہ گڑی ہوئی حدیثیں باہر لائیں کہ آج کراچی کا ایک مفتی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے رسول خدا کی حدیث ہے، اگر حاکم چاہے حبشی غلام بھی ہو، جو بھی ہو، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے خلاف تم قیام نہیں کر سکتے۔ یہی استدلال تھا کہ یزید کیسا بھی ہے، نبی نے فرمایا نہیں، حاکم بن گیا تو قیام نہیں کرنا۔ اکابر اصحاب نے کہا تھا حسین کو مت جائیے، ارے جب منع کیا تھا حسین مت جائیے، پھر وہی اصحاب مدینہ شہادت امام حسین کے بعد یزید کے خلاف کیوں نکلے کہ مدینے میں واقع ہررا پیش آیا؟ 3 دن مدینے کو حلال کر دیا گیا امت پر۔ 70 کے قریب اصحاب رسول اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے، 700 کے قریب قاری قرآن اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے۔ آج کے موٹیویٹر اسپیکر اپنے جوانوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور اگر ان کو کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے، وہ اسٹریٹجی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی ہے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اور رسول کے بعد اطاعت آل رسول کی، جن کی زندگی میں نہ کوئی گناہ نظر آتا ہے، جن کے لیے قرآن نے ضمانت دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔